السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ مثالی مسلمان، اس اہم عنوان کے تحت مسلمان اپنے نفس کے ساتھ، اس ذیلی عنوان میں ہم اب تک کئی باتیں سن چکے ہیں۔ اگر آپ کو یاد ہے تو پچھلے 15ویں، 16ویں اور 17ویں ایپیسوڈ میں انسان کس طرح سے اپنی عقل کو علم کے ذریعے پروان چڑھاتے ہوئے ترقی یافتہ اس زمانے میں بھی اپنے آپ کو دوسروں کے لیے قابل نمونہ کیسے بنا کر رکھتا ہے۔ آج کے 18ویں ایپیسوڈ میں ہم اس سے اور آگے بڑھ کر یہ جانیں گے کہ ہمارا یہ جسم صرف نظر آتا ہوا یہ جسم اور عقل و دماغ سے ہی مرکب صرف نہیں ہے، بلکہ اس کے اندر ایک دھڑکتا ہوا دل ہے، اس کے اندر ایک نفس ہے، اس میں ایک ایسی روح ہے جو اگر ہم اسے پاکیزہ رکھنے کی کوشش کریں گے اور نفس کی ان خواہشات کو اللہ کے حکم کے تابع بنا کر رکھیں گے اور اپنے اس دل، اس نفس، اپنی اس روح کا بھی ہم اس طرح سے خیال کریں گے جیسے کرنے کا حکم اللہ اور اس کے سچے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہے، تو یقیناً ہماری زندگی خود اپنے ہی لیے دنیا اور آخرت میں فائدہ مند نہیں، بلکہ اس سے آگے بڑھ کر دوسروں کے لیے بھی فائدہ مند اور دوسروں کے لیے ہم ایک بہترین آئیڈیل ہو سکتے ہیں۔ ہمارا یہ دل تو چاہتا ہے کہ اللہ کی ایسی عبادت میں وہ غرق رہے ہمیشہ جس کے ذریعے اللہ کے نعمتوں کی، اس کی رحمتوں کی، اس کی نعمتوں کا ایک لازوال جو مسکن جنتیں ہیں ان کی امید کرتا رہتا ہے، اور اللہ کی عبادت میں غرق ہو کر اللہ کے عذاب سے ڈرتا بھی رہتا ہے، اللہ کے عذاب سے بچنے کی بھی اس کے اندر تمنا ہوتی ہے۔ تو ہم کیا کریں؟ اپنے اس دل کو، اس روح کو جلا بخشیں، اس دل کو ہمیشہ جو بیدار رکھتے ہیں، اللہ کے حکم کے فرمان کے تابع رکھتے ہیں، یقیناً وہ بڑے خوش نصیب ہوتے ہیں۔ روح کو جلا بخشنا ہے تو کیسے؟ ہمارا دل ہمیشہ بیدار کیسے رہ سکتا ہے؟ اس کو بیدار رکھ کر روح کو جلا بخشتے ہوئے ہم دوسروں کے لیے ایک اچھا آئیڈیل کیسے بن سکتے ہیں؟ وہ اس طرح کہ دن و رات ہم یہ فکر ہمارے اوپر سوار رکھیں کہ ایک پل بھر کے لیے بھی ہم اللہ کی نگرانی سے باہر نہیں ہیں۔ ہم مختلف طریقوں سے اللہ کی عبادت کرتے ہوئے اس کو جلا بخشتے ہیں، ساتھ ہی ساتھ بہت چوکنا رہتے ہیں، کہیں بھی کسی شیطانی وسوسے کے شکار نہ ہو جائیں، بہت ہی اٹینشن رہتے ہیں کہ کہیں کوئی انسان اور جنات کی شکل میں موجود شیاطین اپنے پھندے میں ہمیں نہ پھانس لیں۔ یہ چوکنا رہنا ہمارے لیے انتہائی ضروری ہے۔ اگر آپ قرآن مجید سے اس سلسلے میں رہنمائی لینا چاہیں تو سورہ اعراف
آیت نمبر 201 میں اللہ رب العالمین کا یہ فرمان غور سے سنیے اور اس پر توجہ فرمائیے. ان الذين اتقوا اذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فاذا هم مبصرون. سبحان اللہ. اس میں ایک ایک لفظ تشریح چاہتا ہے، بہت گہرائی سے اس کے مفہوم کو سمجھنے کی ضرورت ہے، لیکن اگر آپ ترجمہ بھی غور سے سنیں اور سمجھیں تو بہت کچھ باتیں اس کے اندر آپ کو معلوم ہوں گی. کیا فرمایا اللہ عز و جل نے؟ ان الذین اتقوا، بے شک وہ لوگ جو متقی ہیں، اور ہم میں سے ہر ایک کو متقی بننا ہے، بننے کی کوشش کرنا ہے. بے شک جو متقی ہیں، اذا مسہم طائف من الشیطان، جب انہیں شیطان کی طرف سے کوئی خیال، کوئی وسوسہ اور کسی طرح کا کوئی جھٹکا لگتا ہے، تذکروا، وہ فوراً چوکنا ہو جاتے ہیں، اٹینشن ہو جاتے ہیں. فَإِذَا هُمْ مُبْصِرُونَ، جب وہ چوکنا ہو جاتے ہیں، بیدار مغز ہوتے ہیں، سازش کو بھانپ لیتے ہیں اور جان لیتے ہیں، چوکنا ہوتے ہیں. فَإِذَا هُمْ مُبْصِرُونَ، پھر انہیں راستہ نظر آتا ہے، وہ خوب دیکھنے والے بن جاتے ہیں. یعنی اب شیطان کا ایک چونکا، ایک وسوسہ لگا، لیکن اس کے شکار نہیں ہوتے، اس میں پھنس نہیں جاتے، اس کی جال اور اس کے پھندے میں نہیں پھنستے، بلکہ وہ فوراً جیسے ہی چوکنا ہو جاتے ہیں، اللہ کو یاد کرتے ہیں، توبہ استغفار کرتے ہیں، عبادت میں لگ جاتے ہیں، پھر انہیں وہ سمجھ میں آ جاتا ہے کہ اب رب کے راستے پر کیسے جم کے رہنا ہے، اس شیطانی سازش سے مکمل طور پر بچ کر اسے ناکام بنا کر ہم کامیاب بن کر کیسے جائیں، یہ ان کو نظر آنے لگتا ہے راستہ. تو ہم وہ خوبیاں اپنے اندر پیدا کریں، تقوی والی، کہ کچھ جھٹکا لگتے ہی چوکنا ہو سکیں ہم. اسی غفلت میں رہ کر پتہ نہیں پوری طرح ہلاکت و بربادی میں پھنسنے کے بعد تب افسوس کرنے لگے، جیسے کہتے ہیں نا، تب پچھتاوے کیا بات بنے جب چڑیا چگ گئی کھیت. ایسا نہ ہو. اسی لیے ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو تجدید ایمان کی دعوت دیا کرتے تھے. ایک ضعیف حدیث میں آتا ہے کہ جب کہا کہ تم اپنے ایمان کو تازہ کرو تو سوال ہوا کہ کیسے تازہ کریں؟ تو فرمایا لا الہ الا اللہ کے ذریعے. کہنا بھی ہے، ذکر کے طور پر اس کو دہرانا بھی ہے، اس کے معانی اور مفہوم کو سمجھنا بھی ہے. اور ہم عموماً ضعیف احادیث کو ذکر نہیں کرتے، لیکن یہاں اس کو اس لیے ہم نے ذکر کیا کہ حدیث اپنی سند کے اعتبار سے ضعیف ہونے کے باوجود معنی کے اعتبار سے درست ہے. اس لیے کہ صحیح بخاری کی وہ حدیث آپ کو پتہ ہے نا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم میں سے کوئی قسم کھاتے ہوئے لات و عزا کی قسم کھا لے تو فوراً لا الہ الا اللہ کہے. چونکہ جو اسلام لائے ہوئے تھے پہلے لات و عزا کو پوجتے تھے، ان کو اپنا معبود سمجھتے تھے. کبھی بھول چوک سے، کبھی غفلت میں، کبھی بات کے تسلسل میں اچانک اگر کسی کو اس طرح سے ہو گیا، نکل گیا، تو فوراً وہ اپنے ایمان کی تجدید کرے. اس طرح سے کیا ہوگا؟ انسان اپنے روح کو جلا بخشے گا، مختلف قسم کی عبادات کے ذریعے اپنے اس دل کو سنوارتا رہے.
روح کو جلا بخشتا رہے، نفس کو امارہ کی خواہشات سے ہٹا کر، نفس کو امارہ بننے سے روک کر مطمئنہ بنانے میں کیا چیزیں معاون ہو سکتی ہیں؟ دن و رات بکثرت سمجھتے ہوئے قرآن کی تلاوت کرنا، مکمل حاضر دماغی کے ساتھ سمجھتے ہوئے اللہ کا ذکر کرنا، اور فرائض و سنن کی وقت کی پابندی کے ساتھ نمازوں کو ادا کرنا، اس طرح اور دوسری بہت ساری نیکیاں جن کی تعلیم دی گئی ہیں انہیں پوری دلچسپی کے ساتھ، شوق کے ساتھ، رغبت کے ساتھ ایسے ادا کرنا کہ وہ اس کی عادت بن جائے، اور جب کبھی کسی عبادت میں تھوڑا سا پیچھے ہوا تو نفس اس کا ملامت کرے کہ کہاں ہے وہ نیکی کا کام، تو نے آج نہیں کیا، تو نے آج دیر کر دیا۔ اور یہ سب کچھ اللہ عز و جل کو حاضر میں بھی غائب میں بھی ہر حال میں اپنے اوپر نگران تصور کرتے ہوئے، ہر ہمیشہ، حتیٰ کہ لوگوں کے ساتھ معاملہ، ان کے ساتھ جو بھی بیہیویئر کر رہا ہے اس موقع پر اللہ کی خشیت، اللہ کا ڈر اپنے دل میں رکھنا۔ اس طرح سے جب ہوگا تو پھر وہ کسی پر ظلم نہیں کرے گا، کسی کا حق نہیں مار لے گا، سیدھے راستے سے بہک نہیں جائے گا۔ یہ بڑا فائدہ ہے۔ یہ سلسلہ آگے جاری رہے گا، اور کئی پوائنٹس ہیں اپنے روح کو جلا بخشنے کے لیے، انشاءاللہ اگلے 19ویں قسط میں سننے کی کوشش کریں گے۔ اللہ مجھے آپ کو سب کو نیک توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔